السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ 20 سال کے بعد طالبان پھر افغانستان پر قابض ہو چکے ہوئے ہیں۔ کابل میں داخل ہو گئے ہیں طالبان، اور ملا برادر جو طالبان شورا کے رہنما ہیں، سربراہ ہیں، وہ بھی کابل پہنچ گئے ہیں۔ اور کابل میں یا افغانستان میں جو تبدیلی آ رہی ہے وہ اتنی تیزی کے ساتھ آ رہی ہے کہ اگر آپ خبریں سن رہے ہیں اور آپ کی نظر اسکرین پر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جی کیا چل رہا ہے، تو ایک خبر آتی ہے، ایک بریکنگ نیوز آتی ہے، ایک ڈیولپمنٹ آتی ہے، اور ابھی آپ سر کھجا رہے ہیں یا پلک جھپک رہے ہیں تو نئی تبدیلی آ جاتی ہے۔ صبح سے یہی صورتحال بنی ہوئی ہے، بلکہ کل سے، بلکہ کچھ دنوں سے۔ لیکن کابل، جس کے لیے کہا جاتا تھا کہ کابل کو فتح کرنے میں طالبان کو پہلے کہا گیا 90 دن لگیں گے، پھر کہا گیا کہ 30 دن لگیں گے، اور 30 دن والی خبر کو 2 دن ہی نہیں گزرے تو طالبان دھمکے کابل، اور کابل کے ان کو ہدایت جاری کی کہ جناب آپ نے کابل کے داخلی راستوں پر رکنا ہے، اندر نہیں آنا۔ لیکن طالبان کے جو شورا کے سربراہ ہیں ملا برادر، وہ اندر پہنچ گئے صدارتی محل میں، اور عبداللہ کی زیر قیادت ثالثی میں جو ثالثی ہو رہی تھی اس میں شریک ہو گئے۔ اور طالبان نے اب جو عبوری حکومت کی جو تجویز ہے، جس کے لیے مذاکرات چل رہے ہیں، انتقال اقتدار کے لیے جو مذاکرات چل رہے ہیں، اس مذاکرات کے لیے وہ ملا برادر کو کہا گیا کہ جی طالبان کی طرف سے کہ وہ ہماری طرف سے صدر ہوں گے، نامزد کیا گیا۔ اب مذاکرات چل رہے ہیں، کوئی پتہ نہیں کہ جب تک یہ میں اپنی ویڈیو ریکارڈ کر کے اپلوڈ کر لوں تو اس وقت تک وہاں صورتحال کوئی اور ہو اور حالات کچھ اور ہو۔ جو طالبان ابھی تک تو کیونکہ پرامن ہے، طالبان نے عام معافی کا اعلان بھی کر دیا ہے سب کے لیے۔ افغان فوج تو خیر وہ تنکوں کی طرح بکھر گئی نا، اس کا تو پتہ ہی نہیں چلا کہ کوئی فوج تھی بھی۔ 20 سال پتہ نہیں وہاں کیا ہوتا رہا، سمجھ نہیں آئی کہ کس طرح وہاں پر جو کھربوں ڈالر لگے، اور اس کے بعد وہاں پر جو سیٹ اپ بنایا تھا امریکہ نے، جس کے لیے 20 سال پہلے جب 2001 9/11 کے بعد جب حملہ کیا گیا تھا افغانستان پر قبضہ کیا گیا تھا، تو یہ کہا تھا بش صاحب نے، صدر بش نے، جارج ڈبلیو بش نے، کہ جناب ہم نے وہاں پر افغانستان میں پرامن ایک افغانستان کو ملک بنانا ہے، وہاں پر ایک مثالی جمہوریت قائم کرنی ہے تاکہ افغانستان بھی ترقی کرے۔ تو 20 سال لگے، 4 صدور وہاں پر 5 تبدیل ہوئے، اور پھر اب تنگ آ کر ظاہر ہے، یا کوئی حکمت عملی کے تحت ظاہر ہے، امریکہ جتنا بڑا شاطر ملک ہے، وہ ایسا تو نہیں ہوگا کہ وہ ایویں ہی نکل کے چلا گیا ہو۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جناب وہ اپنے سارے اہداف حاصل کر کے اور اس کے بعد بالکل ایسے جیسے سوویت یونین کے کولیپس کرنے کے بعد وہ چلا گیا تھا ڈاکٹر نجیب، اس کے بعد مجاہدین خانہ جنگی، اور پھر 3 سال تک ڈاکٹر نجیب جو ہے وہ لڑتے رہے، اور 1996 میں جا کر ڈاکٹر نجیب کی حکومت کا فائنلی ان کو طالبان نے قبضہ کیا تھا، اور ڈاکٹر نجیب کو قتل کرنے کے بعد ان کو کھمبے پہ وہ لٹکا دیا گیا تھا ان کی لاش کو، اور کئی دن تک وہ وہاں پر لٹکی رہی، جس کی وجہ سے، اور پھر بامیان، مطلب تب تو خیر حالات افغانستان کے اور تھے۔ حالات کوئی اچھے اب بھی نہیں ہیں، جس طرح وہاں پہ لوگ رہتے ہیں، ہم تو باہر سے بیٹھ کے نظارہ کر رہے ہیں، بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے وہاں پہ، تو خبریں وہاں سے جو آ رہی ہیں وہ ان میں اس طرح خانہ جنگی نہیں ہے، لیکن جس کیفیت میں گزر رہے ہیں وہاں کے لوگ کابل کے کافی دنوں سے، کہ جناب اب نہ جانے کابل میں کتنی خون ریزی، اور جنہوں نے دیکھی ہو، ظاہر مسلسل جو دیکھ رہے ہیں کئی دہائیوں سے، لگ بھگ 4 دہائیوں سے تو افغانستان اسی طرح ہی چل رہا ہے کہ مطلب لڑائی ہے، بم دھماکے، گولیاں ہیں، لاشیں ہیں، اور نہ جانے کیا کیا، یعنی ہر گھر کے اوپر بم گرا ہوا ہے۔ تو اب ظاہر اس بار بھی یہی تھا کہ خانہ جنگی اس طرح ہوگی، لیکن ہوا یہ ہے کہ طالبان کو کوئی ریزسٹنس نہیں ہوئی، اور پھر اس کی ظاہر ہے اس کے بدلے میں طالبان نے بھی اہم معافی کا اعلان کیا۔ جو ہتھیار ڈالتے گئے تو خون ریزی ہوئی نہیں، ہو سکتی ہے، ظاہر ہے ابھی بھی وہاں پر اگر پرامن انتقال اقتدار نہیں ہوگا تو ابھی اسی کے لیے مذاکرات چل رہے ہیں، تو ظاہر ہے پھر خون ریزی ہوگی۔ میرا مدعا یہ ہے یہاں پر کہ میں دیکھ رہا تھا جب ٹی وی پر کہ ساری صورتحال کہ جناب اب طالبان نے کابل کے قریب جو پلچرخی جیل ہے اس پر قبضہ کر لیا، پھر خبر آئی کہ بگرام جو سب سے امپورٹنٹ جیل ہے، بگرام ایئر بیس سب سے مشہور، وہ افغانستان پر قبضے کے لیے امریکنز کا سب سے بڑا اڈا بگرام ایئر بیس، اس کے پاس جو جیل تھی اس پر بھی قبضہ کر لیا، اپنے ساتھی چھڑوا لیے، عام جو قیدی تھے جن میں بہت کوئی جو طالبان کو مطلوب نہیں تھے، ان کے علاوہ ان کی چھانٹی ہو رہی ہے۔ خبریں یہ چل رہی ہیں کہ جی ان پر اس جیل پر بھی قبضہ کر کے وہ قیدیوں کو چھوڑنا شروع کر دیا ہوا ہے۔ تو پریکٹیکلی اب افغانستان میں حکومت تو رہی نہیں۔ پہلے خبر آتی تھی کہ جناب 34 میں سے اتنے ضلع قبضہ کر لیے، اب جب صوبے
صوبے. اب جب ظاہر ہے کابل میں بیٹھ گئے آگے کابل کے دروازوں پر، جس طرح کبھی دلی کے دروازوں پر آ کر بیٹھ جایا کرتے تھے، اور پھر پیغام جاتا تھا کہ جناب اب آپ یا تو معاہدہ کر لیں، اپنا ہتھیار ڈال دیں، یا پھر مرنے کو تیار ہو جائیں. ظاہر یہی پیغام ہوتا ہے. تو طالبان نے بہرحال یہ کہا کہ معاہدہ یہ ہوا کہ وہاں پر لڑائی نہیں ہوگی، کابل کو فتح کرنے کے لیے کوئی خون ریزی نہیں ہوگی، جس کے لیے تھوڑا سا اطمینان وہاں سے لوگوں کو ہے. لیکن ہوا ہے، لیکن جو لوگ وہاں سے نکل رہے ہیں، جس طرح خبریں آ رہی ہیں کہ ایئرپورٹ جو ہیں وہاں پر لائنیں لگی ہوئی ہیں کابل ایئرپورٹ پر. اور مطلب جو ہاں ایک اچھی چیز جو ہوئی ہے کہ غیر ملکیوں کو کہا گیا کہ آپ اگر والنٹیئرلی جانا چاہتے ہیں رضاکارانہ طور پر تو آپ خود یعنی اپنی مرضی سے جانا چاہتے ہیں تو جائیں، اگر رہنا چاہتے ہیں تو رجسٹریشن کروائیں. تو کافی ساری تبدیلی ہے. لیکن ظاہر ہے انریسٹ جو ہوتا ہے، غیر یقینی جو ہوتی ہے، وہ بڑی خطرناک ہوتی ہے، جس کی وجہ سے دنیا پوری کی پوری، جو میرا مسئلہ ہے کہ دنیا پوری کی پوری ظاہر ہے اس کی نظریں ہیں وہاں پر امریکہ میں جو بائیڈن پر، جنہوں نے اچانک کیوں نکلنے کا فیصلہ کیا، اور پھر کسی کو وہاں کی حکومت کہتی ہے وہاں کی کہ ہمیں نہیں بتایا گیا کہ اچانک وہاں سے فوجی جو جانے تو تھے، لیکن جس طرح چلے گئے کہ سارا کا سارا اسلحہ طالبان کے حوالے ہو گیا، تو اس پر بھی ان پر تنقید ہو رہی ہے. تو دنیا پوری دنیا جو ہے وہ امریکہ کے اس اقدام پر تنقید کر رہی ہے. پوری دنیا کو اس پر تشویش ہے. یورپین یونین نے یورپین پارلیمنٹ نے اپنا اجلاس بلا لیا یورپین یونین کی کہ یار اس صورتحال سے دیکھا جائے کہ بھی دنیا کے اس پر کیا اثرات ہوں گے. ظاہر دوحہ مذاکرات کے بعد مسلسل ایک پروسیس چل رہا تھا، لیکن اس طرح کہ وہاں پر جو ہے وہ صورتحال اس طرح اکثر چینج ہو جائے، تبدیل ہو جائے، اور کوئی یعنی جس طرح 90s میں کیا تھا، 80s میں امریکہ نے وہاں سوویت یونین کے جانے کے بعد یا سوویت یونین کو شکست دینے کے بعد جو نکل گئے، اور اس کے بعد افغانستان جلتا رہا. اور پھر جب افغانستان سے امریکہ کی طرف حملے شروع ہوئے، جو امریکہ دعویٰ کرتا ہے 9/11 کے حملے اس سے پہلے بھی ہوئے تھے، القاعدہ جب بن گیا، اسامہ بن لادن اور یہ سارا کچھ، تو اس کے بعد پھر امریکہ نے دوبارہ واپسی کی تھی. تو اب دنیا یہ دیکھ رہی ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ دوبارہ حالات اس طرف جائیں، تو اس سے پہلے کہ کوئی ایسی صورتحال بنے تو معاملات کو سنبھال دیا جائے. تو جو میرا مدعا ہے، جو میرا مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ میں دیکھ رہا تھا کہ یار کوئی میرا وزیر خارجہ جو ہے وہ ٹی وی پر آ جائے، میرا دفتر خارجہ ٹی وی پر آ جائے، ان کی کوئی اسٹیٹمنٹ ہو، وہ دیکھ صورتحال کو کس طرح دیکھ رہے ہیں. ان کی پاکستان ظاہر متاثر ہوگا سب سے زیادہ. ابھی بھی آپ دیکھیں جیسے ہی افغانستان میں یہ ساری صورتحال ہوئی، حکومت وہاں کی کولیپس کرتی گئی، طالبان کا قبضہ ہوتا گیا، تو لوگوں کو تو ماضی یاد تھا. تو لوگ آگے پاکستان کی سرحد پر، بارڈر پر، چمن بارڈر پر، تورخم بارڈر پر آ کر پاکستان میں داخل ہونے کی کوشش کرتے رہے. ہم نے بارڈر بند کر دیے، اور ظاہر ہے وہ جو صورتحال پیدا ہونی تھی، سب سے زیادہ اثرات جو پڑتے ہیں، جو میں نے شروع میں بھی جب یہ صورتحال بن رہی تھی تو میں نے گزارش کی تھی کہ پاکستان سب سے زیادہ متاثر ہوگا. ہمارے ہاں پہلے بھی 30 لاکھ سے زیادہ افغانی مہاجرین موجود ہیں، اور مہاجرین کے کارڈ ہیں. مہاجرین اپنے کارڈ کے ذریعے اپنا تورخم بارڈر سے یا چمن بارڈر سے یا دوسرے بارڈر سے آتے ہیں ہمارے ہاں، اور آتے جاتے رہتے ہیں. تو وہ جو اسپن بولدک، یہ ساری اسپن بولدک میں جو پچھلے دنوں صورتحال ہوئی، تو یہ ظاہر ہے ہم متاثر ہوں گے اس سے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اس سے متاثر ہوئے بغیر رہ پائیں. یا تو ہماری حکومت جو ہے، عمران خان صاحب کوئی بہت زیادہ خاموشی کے ساتھ کوئی بہت بڑی اسٹریٹجی بنا رہے ہیں، جس کی وجہ سے اتنی بڑی خاموشی ہے، اتنی کہ یعنی آپ سوچیں کہ آپ کے پڑوس میں جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے، پوری دنیا اس پر 24 گھنٹے فوکس بیٹھی ہوئی ہے کہ یار وہاں کیا ہو رہا ہے، اس سے کیسے نمٹا جائے. روس ہو، امریکہ ہو، برطانیہ ہو، ترکی ہو، چائنا ہو، کوئی ملک ایسا نہیں ہے جو افغانستان کی صورتحال سے تشویش میں مبتلا نہ ہو. میں نے صرف دیکھا جب صبح کہ یار میرے وزیر خارجہ صاحب جو ہیں وہ شاید آج ذرا بولیں گے کہ یار وہاں پہ کابل بھی گیا نا، کابل بھی گر گیا. ظاہر ہے طالبان پریکٹیکلی فتح کر لیا نا. اب صرف ہو یہ رہا ہے کہ جناب حکومت طالبان کے حوالے کس طرح کی جائے. وہ ہوتا ہے نا جو چارج دینا، تو صرف چارج کس طرح لینا ہے، اور ظاہر ہے جانا کس طرح. اشرف غنی نے یا جو پرانی رجیم تھی ان کے لیے کیا ہوگا. عام معافی کا اعلان تو ہو گیا ہوا ہے، لیکن ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے گا. اور افغانستان میں نئی حکومت، کیونکہ طالبان اس بار یہ چاہتے ہیں کہ وہ دنیا کے لیے قابل قبول ہوں، اسی وجہ سے وہ فتح کر چکے ہیں افغانستان کو. لیکن اس کے باوجود کابل کو انہوں نے معاہدہ کیا کہ جی کابل کو ہم خون ریزی کے ذریعے، طاقت کے ذریعے فتح نہیں کریں گے. جو دوحہ معاہدے میں بھی یہی تھا.
دعا جو مذاکرات قطر میں جو ہوئے وہاں پر بھی یہی تھا، اور طالبان کو دنیا کے لیے قابل قبول بنانے کے لیے وہ پھر کوششیں کر رہے ہیں کہ یار ہم کوئی ایسا کام نہ کریں جو ہم نے ماضی میں کیا تھا، کہ اسکول بند کر دیے، عورتوں کو بازاروں میں جانا بند کر دیا، اور یہ کر دیا وہ کر دیا. تو اس طرح ابھی آگے چل کر کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ آگے چل کر کیا ہو. جب طالبان کی وہاں حکومت بن جائے گی اور دنیا قبول کر لے گی تو اس کے بعد تو لیجیٹمائز ہو جائیں گے تو پھر وہ. لیکن بہرحال وہ اس میں یہ بھی ہے کہ جناب الیکٹڈ حکومت ہوگی. ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بھی یہ کہا کہ طالبان کو طاقت کے ذریعے افغانستان پر قبضہ نہیں کرنا چاہیے. کیا تو پریکٹیکلی طاقت کے ذریعے افغان حکومت کمزور تھی کہ نہیں تھی، لیکن طالبان نے تو فتح کیا نا افغانستان کو، قبضہ کیا افغانستان پر. تو میرا یہ تھا کہ یار میری حکومت، ہماری حکومت پاکستان، ظاہر ہے ہمارے اوپر براہ راست اس کا اثر آنا ہے، وہ کہاں ہے؟ وہ مجھے نظر نہیں آئی. زاہد حفیظ چودھری صاحب جو ہمارے دفتر خارجہ کے ترجمان ہیں، میں نے ان کا ایک بیپر سنا ضرور ایک ٹی وی چینل پر، جیو پر. تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم صورتحال پر کڑی نظر رکھے ہوئے ہیں. تو اب کڑی نظر، یا پھر وہاں سے ایک آدھی فلائٹ بھی آئی ہیں ہماری کہ ہمیں پاکستانی جو وہاں موجود تھے ان کو پی آئی اے کے جہازوں کے ذریعے لایا گیا. صورتحال اس طرح ابھی بگڑی نہیں، لہٰذا وہ تو ایک ظاہر دنیا جہان کے جتنے بھی لوگ وہاں پر موجود ہیں، ایون امریکنس نے اپنے جو سفارتکار یا کچھ شہری وہاں موجود تھے ان کے لیے 5000 دستے بھیجے فوجیوں کے کہ وہ جا کر ان کو لے آئیں گے اور وہاں پر بحفاظت ان کی واپسی. اور پھر امریکہ نے یہ بھی کہا کہ اگر ہمارے شہریوں کو یا ہمارے سفارتی عملے کو کچھ ہوا تو پھر ہم وہاں سے حملے کریں گے، پھر ہم چپ نہیں رہیں گے. معاہدے کا حصہ تھا کہ کوئی حملے نہیں ہوں گے. تو وہاں پر ظاہر ہے اسی طرح باقی ملک جس طرح اپنے شہریوں کے لیے تھوڑے سے نہیں بہت زیادہ تشویش کا شکار ہے، تھوڑے سے ہم بھی تشویش کا شکار تھے. تو ہم نے بھی پی آئی اے کے ذریعے اپنے لوگوں کو بلا لیا. لیکن صورتحال کو آگے کیسے جو سامنا کیسے کرنا ہے، اپوزیشن کے ساتھ بیٹھے پالیسی بنائیں. افغانستان میں اگر صورتحال خراب ہوتی ہے، انریسٹ بڑھتا ہے، ابھی تو انریسٹ موجود ہے لیکن اگر یہ بڑھتا ہے، اگر یہ خانہ جنگی میں تبدیل ہوتا ہے، اگر پاکستان کی طرف مہاجرین دوبارہ یا افغان پناہ گزین دوبارہ پاکستان کی طرف آتے، ان کا کیا کرنا ہے؟ جو موجود ہیں ان کا کیا کرنا ہے؟ افغانستان کے متعلق ہماری پالیسی کیا ہوگی؟ کچھ نہیں پتہ. صرف ایک بیان میں نے پچھلے دنوں جو دیکھا افغانستان کے متعلق، ہمارے وزیر اطلاعات صاحب فواد چودھری صاحب کا بڑا دلچسپ بیان تھا وہ، کہ 2000 ارب ڈالر جو ہیں وہ خرچ کرنے کے بعد بھی وہاں پر افغانستان 2000 ارب ڈالر جو امریکہ نے دیے افغانستان کو، وہ کہاں گئے؟ سارے کے سارے وہاں کے سیاستدانوں نے اور وہاں کے افغانستان کے جرنیلوں نے اور سیاستدانوں نے وہ بیرون ملک اپنے اثاثے بنائے ان پیسوں سے. اور فوج جو افغانستان کی ہے وہ تنکوں کی طرح بکھر گئی ہے، وہاں پر موجود نہیں ہے. اور یہ سارا کچھ کرپشن کی وجہ سے ہے. اور کرپشن کیسے ملکوں کو تباہ کرتا ہے، افغانستان اس کی زندہ مثال ہے. انہوں نے یہ سارا پاکستان کے ساتھ اس صورتحال کو جوڑنے کے لیے یہ اس طرح کا بیان دیا تھا. ورنہ ہمارا جتنی عدم دلچسپی ہے افغانستان کے ساتھ، یعنی جتنی زیادہ دلچسپی ہماری ہونی چاہیے تھی اتنی زیادہ عدم دلچسپی ہے افغانستان کی صورتحال میں. میں تو حیران ہوں کہ یوں لگ رہا ہے کہ جیسے وزیر اعظم عمران خان صاحب کو بہت بڑی کوئی شاطرانہ چال چلنے جا رہے ہیں، یا ان کی حکومت کو بہت بڑی اسٹریٹجی بنا رہے ہیں جس کی وجہ سے فی الحال چپ ہیں، اور وقت آنے پر وہ ظاہر کریں گے. اور ظاہر کیا کریں گے؟ ظاہر ہے آپ نے سنا ہوگا مسلسل ہماری حکومت، خاص طور پر ہمارے وزیر جو عمران خان صاحب کے گن گاتے ہیں، وہ مسلسل جب سے حکومت آئی ہے تو وہ کہتے رہے کہ جناب ہم نے امریکہ اور ایران کو ثالثی کی پیشکش کی ہے. وزیر اعظم عمران خان امریکہ اور ایران کی ثالثی کروائیں گے، وزیر اعظم عمران خان ایران اور چائنا کی ثالثی کروائیں گے. وزیر اعظم عمران خان نے چائنا اور امریکہ کو کہا ہے کہ ثالثی کروائیں گے، اور وہ تو خیر ثالثیاں ہوتی رہی تھی. لیکن صورتحال یہاں پر جب اپنے دروازے پر، یعنی گھر اپنی سرحد پر حالات اتنے خطرناک ہوتے جا رہے ہیں، انڈیا سے ہمیں ہمیشہ خطرہ رہتا ہے. افغانستان کی بارڈر ہمارے لیے ہمیشہ خطرناک رہی ہے کہ وہاں سے ہمیں تو کوئی خیر کی خبر آتی نہیں ہے. کبھی کوئی حملے آتے ہیں، کبھی کوئی، مطلب چاہے وہ نیٹو فورسز ہو، چاہے طالبان کا دور تھا، وہاں سے پھر ہمارے وہ جو قبائلی علاقوں میں جو صورتحال بنی، جو آپریشنز کیے ہم نے، جو جس طرح کئی دہائیوں تک پاکستان زد میں رہا پھر ساری اس صورتحال کی دہشت گردی کی، ظاہر ہے وہیں سے سارا کچھ ہوا تھا. تو وہ انڈیا کی بارڈر بھی خطرناک، وہاں کی بارڈر زیادہ حساس ہمارے لیے، بلکہ برابر کی حساس. لیکن ہماری حکومت جو ہے وہ سوئی ہوئی ہے، چپ ہے. دنیا
وہاں پر پریشان ہیں، سلامتی کونسل کے اجلاس بلانے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ جناب سلامتی کونسل کا اجلاس بلائیں، اس صورتحال کو دیکھیں، کس طرح اس صورتحال سے نمٹنا ہے، کیسے اس مسئلے کو نکالنا ہے تاکہ افغانستان کے اندر خانہ جنگی بھی نہ ہو اور اس کا اثر دنیا پر بھی نہ پڑے، لیکن جس ملک پر زیادہ اثر پڑنا ہے اس ملک کی حکومت نہرو کی طرح بانسری بجا رہی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔